محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ بشرهم بعذاب علیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد عشاء مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں دو چار باتیں عرض کرنے سے پیش کرائیے آپ کو ہم سب مل کر۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعلی الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے تحت ایک کلام کے دو چار اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ کلام دراصل مناجات میں سے بھی ہے۔ امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے۔ آج کے زمانے میں جو آج مسلمانوں کے ساتھ جو تکلیفیں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کلام ہے۔ امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے۔ امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا، غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا، دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے قلب کی آواز ہے کہ آج ہر مسلمان پریشان ہے اور سب بس لو لگائے کہ مولا تو رحم کر دے، دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے، دل خون رو رہا ہے، رنجور ہو رہا ہے، دل خون رو رہا رنجور ہو رہا ہے، حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے۔ اور دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں، دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا بس تیرا ہی آسرا ہے، چاروں طرف سے گھیرا بس تیرا ہی آسرا ہے، اور پھر سے کوئی عمر دے
سے کوئی عمر دے، اعداء کی جو خبر لے، ہر ایک نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے، ہر ایک نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، اور بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے، بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے، ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے، ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والامواج الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین سامعین، آج کا یہ مقدس دن بہت ساری خصوصیات کا حامل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور پھر آج ہی کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مقدس غلاموں نے سرکار کی معیت میں، سرکار کے پیچھے، سرکار کے نقش کف پا پر چلتے ہوئے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، فتح مکہ ہوا، جو کہ دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ بعد کے اس جمعہ میں، اس مختصر سے وقت میں فتح مکہ کے حوالے سے میں گفتگو نہیں کر سکتا، وقت کی قلت بھی ہے اور بہت سارے موضوعات بھی ہیں۔ رمضان کا ایک مہینہ ملتا ہے اور اس مہینے میں بہت سارے موضوعات ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، سب موضوع پر گفتگو کرنا بہت مشکل کام پڑتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حمایت و سربلندی کے لیے اپنے محبوب کے ساتھیوں کو چنا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانثاروں نے بتا دیا دنیا والوں کو کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سب کچھ گوارا کریں گے، مگر اسلام پر آنچ آئے یہ ہمیں گوارا نہیں۔ اور قرآن مجید نے ان کے حوالے سے خوشخبری سنائی، ان کا ذکر کیا، ان کو یاد کیا، اور یاد بھی اس انداز، اس پیرائے میں، اس زاویے میں کہ اللہ اکبر، جہاں سرکار کا ذکر کیا، سرکار کے ساتھ سرکار کے ان جانثاروں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ جہاں اللہ نے اللہ کے محبوب کا تذکرہ کیا، اللہ کے محبوب کے ان جانثاروں کا بھی ذکر کیا، اور ان جانثاروں میں کیا کیا اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں ان اوصاف کا بھی ذکر فرمایا، ان کی کیا نشانیاں ہوں گی قیامت کے میدان میں، ان نشانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، اللہ اکبر، جو ان کے ساتھی، جو ان کے ساتھ رہنے والے، جو ان کے ساتھ چلنے والے، ہمیشہ ان کے ساتھ دینے والے، دین کی نصرت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اپنے گھر بار کو قربان کرنے والے جو ان کے ساتھی ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کفاروں کے لیے سخت ہیں بڑے، ان کا لہجہ، ان کا طریقہ، ان کا طرز عمل کفاروں کے لیے بڑا سخت ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، سختی کے ساتھ کفاروں سے نپٹنے والے، سختی کے ساتھ کفاروں سے بات کرنے والے، سختی کے ساتھ کفاروں کے ساتھ جو ہے آمنا سامنا کرنے والے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہیں۔ رحماء بینہم، مگر اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے والے، بڑے رحیم ہیں، رحم کرنے والے، اچھے سے بات کرنے والے، نرمی کا مظاہرہ کرنے والے، نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرنے والے۔ جو سرکار کے ساتھی ہیں وہ کفاروں کے ساتھ ان کا لہجہ سخت ہے، مگر مسلمانوں کے ساتھ، اپنے باروں کے ساتھ، اپنے رفیقوں کے ساتھ ان کا لہجہ، ان کا طریقہ، ان کا زاویہ، ان کا طرز عمل، ان کی طرز زندگی، ان کا طرز تکلم بڑا نرم ہے، بڑا نفیس ہے، بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے اپنی وسعت رحمیت کو اور اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع کرتے نظر آئیں گے، کبھی سجدہ کرتے نظر آئیں گے۔ وہ جو اللہ کے شیر ہیں، وہ جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، وہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ سفر و حضر میں رہنے والے ہیں، وہ جو اللہ کے رسول کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں، ان کی نشانیاں یہ ہے جب تم دیکھو گے تو وہ رکوع کرتے نظر آئیں گے، تم انہیں دیکھو گے تو وہ سجدہ کرتے نظر آئیں گے، اور رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ جو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں، وہ جو اللہ کی رضا کے خواہش مند لوگ ہیں، ان لوگوں کو تم دیکھو گے کہ رکوع اور سجود کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے میدان میں ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور ان چہروں کے چمکنے کی وجہ سے تمہیں پہچان میں آ جائے گا کہ یہ لوگ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے اور سرکار کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرات، میرا تو حال یہ الحمدللہ کہ اگر میں اسی ایک آیت پہ گفتگو کروں تو الحمدللہ 2 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہوں الحمدللہ، اس لیے کہ اس آیت میں مواد ہی بہت کچھ ہے۔ سرکار کے ساتھی اللہ کیا نہیں کیا انہوں نے۔ اب آج کا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، میں نے پہلے کہا وقت بھی کی قلت ہے، مجھے زکوٰۃ کے حوالے سے مجھے 2-4 باتیں کرنی ہیں۔ میں صرف فتح مکہ کا مسئلہ آیا تو میں نے باتیں کر دی، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو اس آیت کے حوالے سے میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور فتح مکہ کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں کبھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سبھی لوگ جانتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور ان 5 ارکان پر ہی اسلام کا دار و مدار ہے، یعنی ان 5 ارکان کے اوپر پورا اسلام ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے، یہ اس کی نیم ہے، یہ اس کی جڑیں ہیں، یہ اس کا بیسک ہے۔ اگر ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی آدمی انکار کر دے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب میں یہ بھی بتا دوں کہ اس زکوٰۃ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں۔ صرف اس کی فضیلت اور اس کی وعید پر اگر گفتگو کی جائے تو احادیث کریمہ اور قرآن مجید کی آیات بینات اتنی ان کے تعلق سے ہیں کہ اگر گفتگو کرنا چاہے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ بس آپ کو میں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ
نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے حوالے سے 32 مقامات پر قرآن کی آیتیں ہیں، 32 ٹائمز، 32 جگہ پر جہاں نماز کا ذکر ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ آج ہم نماز کی وعیدیں سنتے ہیں، میں پہلے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، نہ میں ادھر جانا چاہتا اتنا، ورنہ قرآن کی آیتوں پر گفتگو کروں تو وقت پورا ختم ہو جائے گا، اور پھر ابھی مجھے اعتکاف کے حوالے سے 2-4 باتیں کرنی ہے، وقت بالکل نہیں ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ 32 جگہ پر جہاں نماز کا ذکر ہے، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارا حال یہ کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ ہم نے علماء اکرام سے بارہا تقریریں سنی ہے اور ہم سنتے بھی، ہم لوگ بھی کرتے ہی ہیں نماز کے حوالے سے گفتگو، تو آپ سنتے کہ بھئی وعید ہے نماز نہ پڑھنے پر، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، مگر زکوٰۃ کے حوالے سے بہت کم گفتگو ہو پاتی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سال میں ایک بار جو ہے رمضان میں یا پھر دیگر مواقع پر کبھی کبھار گفتگو ہوتی ہے، تو ہماری نظروں سے زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے ہمارے دل سے وہ کم ہوتے چلی جا رہی ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نماز امپورٹنٹ ہے، مین ہے، بس اس کو پڑھ لو، اس کو ادا کر لو، زکوٰۃ اگر نہیں دے گے تو بھی چل جائے گا۔ یہ ایک ہماری سوچ بن گئی ہے۔ وجہ کیا کہ اس پر گفتگو ہماری نہیں ہو پاتی، وجہ کیا کہ اس پر ہماری گفتگو نہیں ہو پاتی۔ لیکن ایک بات بالکل دل میں گرہ بنا لے، باندھ لے، بالکل جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز کا ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑ دینے والا وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ گنہگار ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اسے عذاب دیا جائے گا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اسے سخت سے سخت عذابیں دی جائیں گی۔ اب میں نے پہلے یہ کہا کہ میرے پاس اب بھی وقت نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کی پوری ڈیفینیشن آپ کو بتاتا چلوں، میں 2-4 باتیں کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ وہ یہ کہ آج تو زکوٰۃ کی اہمیت ہماری نظروں سے، میں نے پہلے کہا کہ بھائی ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، زکوٰۃ کے صرف مسائل بیان کرنا چلے تو کرتے کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو میں عرض کرتا کہ زکوٰۃ آج ہمارے زوال کا، اب قوم مسلم جو زوال پذیر ہے، جو آج ہم پریشان ہیں نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ وہ زکوٰۃ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار کے حدیث پر تو ایمان ہے نا، سرکار پر تو ایمان ہے نا، ہمارا مسلمان ہے، ہم سرکار پر ایمان ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن آیات بھی ہیں، بہت ساری قرآن، میں نے پہلے کہا کہ 32 جگہ پر تو صرف نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، 32 جگہ پر قرآن مجید میں۔ سرکار پر ایمان ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن گرم گرم پتھر جہنم کے اس کے سینے پر رکھے جائیں گے تو ہڈیاں پسلیاں اس کی پیٹھ پر سے باہر نکل جائیں گی، اور پیٹھ پر رکھے جائیں گے تو سینے کو پھاڑتے باہر نکل جائیں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ کسی مولوی کا کہا نہیں ہے کہ ہم اس کو بالائے طاق رکھ دیں گے، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اور سرکار فرماتے کہ میں کل قیامت کے میدان میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جہنم کی آگ میں ان کے مالوں کو تپا کر کے، تختیاں بنا کر کے اس کے پیٹھ کو، اس کے پیٹ کو، اس کے سینے کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی پڑ جائیں گی تو پھر سے جہنم میں گرم کیا جائے گا، پھر سے اسے داغا جائے گا۔ اور علماء یہاں فرماتے کہ یہاں وہ یہ نہ سوچے کہ بھائی میرا اتنا ہی بدن تو کہاں کہاں داغا جائے گا، بلکہ فرمایا گیا کہ اس کے بدن کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، جتنی اشرفیاں ہیں ہر ایک اشرفی ایک ایک جگہ پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وعید زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے تعلق سے ہے، مگر ہمارا حال آج ہم زکوٰۃ ادا آج بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ صحیح سے مجھے بتائیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو مالدار حضرات ہیں، جو مڈل کلاس کے، جو مڈل طبقے کے لوگ ہیں، جو صاحب نصاب ہیں،
کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اگر صحیح معنوں میں سب زکوٰۃ ادا کر دیں، ہمارے محلے میں ایک بھی غریب باقی نہیں رہے گا۔ یہ میں دعوے سے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ایک بھی غریب باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو زکوٰۃ کی اہمیت کو سرکار نے اجاگر کیا ہے، جو زکوٰۃ کی وعیدوں کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، اس وجہ سے تاکہ تمہارے معاشرے سے غربت ختم ہو جائے۔ تم بھی اگر گوشت کھاؤ تو تمہارا پڑوسی بھی گوشت کھائے، تم بھی دال روٹی کھاؤ تو تمہارا پڑوسی بھی دال روٹی کھائے۔ اس لیے کہ اسلام نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام نے نظریہ یہ دیا ہے جیسا تم اپنی زندگی گزارو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ اسلام ہے، غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں۔ مجھے بتائیں، آج 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ ہے، 10 لاکھ کا جو مالک ہے کتنی زکوٰۃ ہو گئی؟ ہاں بھائی، 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ ہے، 10 لاکھ کا مالک ہے تو کتنی زکوٰۃ ہو گئی؟ خیر جتنی بھی ہو گئی ہوگی۔ آج 10 لاکھ روپے ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ پلاٹ میری بیٹی کے نام سے ہے، وہ گھر میرا فلاں کے نام سے ہے، وہ پراپرٹی میری چھوٹی بیٹی کے نام سے ہے، وہ میری بیوی کے نام سے ہے، میں تو دوسرے سے قرض لیا ہوا ہوں، میرے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی جو قرض دار ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ لوگ پہلے توجہ دیتے ہیں، پوچھیں گے مسئلہ تو حضرت سے حضرت وہ 2 لاکھ روپے میرے پاس ہے مگر وہ 2.25 لاکھ روپے میرے اوپر قرضہ ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ ہے کیا؟ سوال بھی اس انداز میں کرتے ہیں آج لوگ۔ ایک بار آپ مالک نصاب ہو گئے، زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی ہے، اب بیچ میں اگر آپ کے اوپر کچھ 19-20 کمی بیشی آ رہی ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ورنہ آدمی تو کیا کرے گا کہ سال جیسے پورنے پہ آیا اپنا پیسہ بہن کو دے دیا، پھپھو کو دے دیا، ماموں کو دے دیا، حضرت میں تو کنگال، میرے پاس ماموں نے 2 لاکھ روپے قرض لے لیا، میری بہن کو میں نے 1 لاکھ روپے دے دیا، میں تو کنگال، میرے پاس ہے نہیں، زکوٰۃ میرے اوپر ہے نہیں۔ یہ لوگ ایک نظریہ میں یہ کہہ رہا کہ زکوٰۃ نفسیاتی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، عبادت۔ زکوٰۃ دل والی چیز نہیں ہے کہ دو تو ٹھیک نہ دو تو ٹھیک، زکوٰۃ عبادت ہے اور یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے اور یہ فرض ہے، اگر آپ ادا نہیں کریں گے آپ گنہگار ہیں، آپ کو اس کی سزا ملنی ضرور ہے۔ اور ایک چیز اور بھی لوگ سوچ لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے ابا گھر میں بڑے ہیں، وہ دے دیتے ہیں پیسہ تو اب ہم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی سوچتے بات۔ اگر آپ کی بیوی مالک نصاب ہے تو آپ کی بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ مالک نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ جو آپ کے ابا دے رہے ہیں وہ مالک نصاب ہے، وہ اپنی نکال رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ یہ کہہ دے کہ بیٹا تیرا کتنا اتنا مال ہو رہا ہے، چل تیرا پیسہ میں زکوٰۃ کے طور پر نکال دے رہا ہوں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن آج ایک زاویہ بنا لیا ہم لوگ نا، میری بیوی کے پاس، اچھا ایک چیز اور کہ بھائی میرے بیوی کے پاس 3 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بھی ہے نا، 3 تولہ سونا ہے میری بیوی کے پاس تو میری بیوی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ وہ 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ ہے تو میری بیوی کے پاس 3 ہی تولہ ہے۔ اگر آپ کی بیوی کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہے اور 4-5 تولے چاندی ہے تو آپ کی بیوی پر زکوٰۃ ہے۔ مسئلے کو اچھے سمجھا کیجئے، علماء کے پاس جایا کیجئے، خود سے مسئلہ بگھاڑ کر کے خود سے جو ہے نا پیش مت کیجئے۔ آپ یہ سوچتے کہ ہم خود سے پیش کر کے ہم بچ جائیں گے، یہاں تو بچیں گے لیکن وہاں کیا حال ہوگا؟ یہاں کی تکلیف وہاں کی تکلیف سے بہتر ہے، یہاں کی تکلیف وہاں کی تکلیف سے بہتر ہے۔ وقت ہو چلا میرا، پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا میں۔ اور اعتکاف کے حوالے سے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرے 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اعتکاف میں جو بھی حضرت بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کی سحری اور افطاری کا سارا انتظام کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔